اصول قرآن قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اس کی وجہ، تسمیہ اور امتیازی خصوصیات۔ سوال: قرآن کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ جواب: قرآن قرأ یقرأ کا مصدر ہے جو فعلان کے وزن پر ہے، جس کے لغوی معنی جمع اور شامل کرنے کے ہیں۔ پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ اس میں بھی قصص، امر، نہی، آیات اور صورتوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی: هو کلام اللہ المنزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام المتعبد بتلاوتہ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ یہ تعریف انتہائی جامع و مانع ہے کیونکہ کلام اللہ کہنے سے مخلوق کا کلام نکل گیا، المنزل کہنے سے غیر منزل کلام خارج ہو گیا، علی محمد کہنے سے سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والا کلام خارج ہو گیا، اور المتعبد بتلاوتہ کہنے سے احادیث رسول خارج ہو گئی۔ قرآن کی ایک اصطلاحی تعریف یہ بھی کی گئی ہے: المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، صحیفوں میں لکھا ہوا اور ہم تک بلا شبہ تواتر سے منقول ہے۔ سوال: قرآن مجید کے نام اور القرآن کی وجہ، تسمیہ بیان کیجیے۔ جواب: قرآن کریم میں اس کے 5 نام استعمال کیے گئے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: القرآن، پوائنٹ سیکنڈ: الفرقان، پوائنٹ تھرڈ: الذکر، پوائنٹ فورتھ: الکتاب، پوائنٹ ففتھ: التنزیل۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور القرآن ہے۔ قرآن مجید میں 61 جگہ اس کا ذکر موجود ہے۔ علامہ ابو المعالی نے کتاب البرہان میں قرآن کریم کے 55 نام ذکر کیے ہیں، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ 91 تک بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے بطور علم ہونے کے مذکورہ 5 نام ہی ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں، مثلاً کریم، حکیم، مجید وغیرہ۔ وجہ تسمیہ: لفظ قرآن مصدر ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور عربی زبان میں مصدر کو کبھی اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، پس قرآن بھی اسم مفعول مقروء کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں، اور لفظ قرآن کے آخر میں الف و نون مبالغے کے لیے ہیں، لہذا اس کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں۔ بعض نے یہ وجہ تسمیہ بھی بیان کی ہے کہ قرآن کریم کا یہ نام کفار عرب کی تردید میں رکھا گیا۔ وہ کہا کرتے تھے، تم اس قرآن کو مت سنو بلکہ اس کی تلاوت کے وقت شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ سورہ حامیم السجدہ۔ کفار مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ شور مچا کر اس کی آواز کو دبا دیں گے اور کسی کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تردید میں اس کا نام قرآن رکھا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر زمان و مکان میں ہمہ وقت پڑھی گئی اور پڑھی جائے گی۔ الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ الذکر، اللہ کی بیان کردہ چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ الکتاب بمعنی مکتوب۔ التنزیل بمعنی منزل، نازل کی ہوئی کتاب۔ سوال: دوسرے الہامی وغیرہ الہامی کتب کے مقابلے میں قرآن کریم کی کون سی نمایاں خصوصیات ہیں؟ جواب: قرآن کریم کو باقی الہامی و غیر الہامی کتب کے مقابلے میں مندرجہ ذیل خصوصیات حاصل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: قرآن کریم وہ کتاب ہے جو زمانہ نزول سے آج تک محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: یہ وہ کتاب ہے جو زمانہ نزول سے آج تک صحیح تاریخ، تدوین و ترتیب کی مالک ہے۔ پوائنٹ تھرڈ: یہ وہ کتاب ہے جس کی سند تواتر بے شمار قراء سے ثابت ہے۔ پوائنٹ فورتھ: یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت ہمہ وقت دنیا میں جاری رہتی ہے۔ پوائنٹ ففتھ: یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیم فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اور اس سے
عالم اور غیر عالم دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پوائنٹ 6، یہ وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ دنیا کے تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ پوائنٹ 7، یہ وہ کتاب ہے جس کی اشاعت تمام کتب سے زیادہ ہوئی، اس کے باوجود اس کے ایک لفظ میں بھی اشتباہ و اختلاط نہیں ہوا۔ پوائنٹ 8، یہ وہ کتاب ہے جو ثقیل حروف، دقیق محاورات اور رقیق مثالوں سے پاک ہے۔ پوائنٹ 9، یہ وہ کتاب ہے جس کے حاملوں، کاتبوں اور قاریوں کی حالات زندگی بھی مسلسل محفوظ ہے۔ پوائنٹ 10، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کے لیے بہت سے نئے علوم ایجاد ہوئے اور ہر دور میں اس کی تفسیر لکھنے کے لیے علماء کی بڑی جماعت تیار رہی۔ پوائنٹ 11، یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے۔ پوائنٹ 12، یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سننا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پوائنٹ 13، یہ وہ کتاب ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں حفظ و تحریر کروایا۔ پوائنٹ 14، یہ وہ کتاب ہے جو اب تک اپنی زبان نزول میں محفوظ ہے اور اس کی زبان بھی دنیا میں زندہ جاوید ہے۔ پوائنٹ 15، یہ وہ کتاب ہے جس نے تحقیق و تدقیق اور علمی انکشافات کا دروازہ کھولا ہے۔ پوائنٹ 16، یہ وہ کتاب ہے جس نے توحید خالص کو عام کیا، مساوات کو قائم کیا، سرمایہ داری کی مذمت کی، عقل و فطرت کے موافق قانون وراثت پیش کیا، عورتوں کے مکمل حقوق بیان کیے اور غلاموں کی آزادی کا راستہ کھولا۔ پوائنٹ 17، یہ وہ کتاب ہے جس کی فصاحت و بلاغت کو کوئی اور کتاب نہیں پا سکتی۔ وحی کا بیان۔ سوال: وحی کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں اور اس کی اقسام تحریر کریں۔ جواب: وحی کے لغوی معنی جلدی سے اشارہ کر دینے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی: هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہوا ہو۔ وحی کی اقسام: وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ 1، وحی قلبی، وہ وحی جو فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے دل میں القاء کر دی جائے اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، خواہ یہ حالت بیداری میں ہو یا خواب میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم خواب میں دیا گیا۔ پوائنٹ 2، کلام الہی، فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ کا اپنے نبی سے ہم کلام ہونا اور اسے براہ راست اپنے احکام دینا، یہ وحی کے تمام اقسام سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، سورۃ النساء۔ پوائنٹ 3، وحی ملکی، اللہ تعالیٰ کا کسی نبی پر اپنے احکام فرشتے کے ذریعے سے بھیجنا۔ فرشتہ کبھی اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی بشری شکل میں، اور بعض اوقات صرف فرشتے کی آواز سنائی دیتی ہے، شکل نظر نہیں آتی۔ قرآن کریم نے وحی کے مذکورہ 3 قسموں کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا ہے: کسی انسان کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے سوائے دل میں القاء کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغام رساں فرشتے کو بھیج کر، پس وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی منشا کے مطابق وحی کرتا ہے، سورہ شورى۔ سوال: وحی کی ضرورت و اہمیت بیان کیجیے۔ جواب: قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے، اس لیے وحی کی ضرورت و اہمیت جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، سورہ الذاریات۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاری جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے
کے لیے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس طریقے سے زندگی گزارنے پر رضا الہی حاصل ہوتی ہے، اس وقت تک اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزیں ایسے عطا کی ہیں جن کے ذریعے سے وہ مفید اور غیر مفید چیز میں فرق کر سکتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حواس خمسہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، عقل۔ پوائنٹ تھرڈ، وحی۔ انسان کو کچھ چیزوں کے مفید اور غیر مفید ہونے کا علم حواس سے ہوتا ہے اور کچھ کا عقل سے، اور جو چیزیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہ ہو ان کا علم وحی کے ذریعے سے عطا کیا گیا ہے۔ علم کے مذکورہ تینوں ذرائع کی اپنی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں انسان حواس سے معلوم کر سکتا ہے وہ صرف عقل سے محسوس نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً میرے سامنے ایک طالب علم بیٹھا ہے، آنکھ کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ انسان ہے اور اس کا رنگ گندمی ہے وغیرہ۔ یہ چیزیں حواس کو معطل کر کے معلوم نہیں کی جا سکتی۔ عقل نے بتایا کہ اس کے والدین ہیں، اگرچہ اس کے والدین میرے سامنے نہیں بیٹھے۔ عقل کو معطل کر کے یہ چیزیں حواس سے معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حواس اور عقل دونوں سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آدمی کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کے ذمے کون کون سے فرائض ہیں، ان چیزوں کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ مقرر کیا اسے وحی کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کے لیے مفید اور غیر مفید چیزیں معلوم کرنے کے لیے وحی کی اشد ضرورت ہے، اور یہ ایک عظیم ذریعہ علم ہے۔ حواس اور عقل سے جو چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی وہ وحی سے حاصل ہوتی ہیں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے مراتب تحریر کریں۔ جواب: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے 7 مراتب ذکر کیے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، سچے خواب آنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ پوائنٹ سیکنڈ، فرشتے دکھائی دیے بغیر ہی کوئی چیز دل میں ڈال دینا۔ پوائنٹ تھرڈ، فرشتے کا بشری صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانا۔ پوائنٹ فورتھ، کبھی گھنٹی کی طرح آواز آتی اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا۔ پوائنٹ ففتھ، فرشتے کا اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانا، اس طرح آپ پر 2 مرتبہ وحی ہوئی۔ پوائنٹ سکستھ، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونا، جیسے معراج کی رات آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور 50 نمازوں کا ہدیہ ملا۔ پوائنٹ سیونتھ، فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ سے پس پردہ ہم کلام ہونا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پس پردہ باتیں کی تھی۔ نوٹ: بعض لوگوں نے 8ویں مرتبے کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بغیر حجاب کی باتیں کرنا، لیکن اس میں سلف سے خلف تک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ سوال: وحی اور کشف و الہام میں کیا فرق ہے؟ جواب: وحی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی نبی پر نازل فرمائے۔ وحی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر نبی پر وحی نہیں آ سکتی، خواہ وہ ولایت کے کتنے ہی اعلیٰ درجے کیوں نہ حاصل کر لے۔ اور کشف و الہام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے دل میں کوئی خیر کی بات القاء کر دے یا ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ظاہر کر دے۔ یعنی وحی کا تعلق صرف انبیاء کے ساتھ ہے اور کشف و الہام کا تعلق نبی و غیر نبی دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نوٹ: الف: مجدد الف ثانی نے کشف اور الہام میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، اور الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکہ دل میں کوئی بات القاء کر دی جاتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وحی اور کشف و الہام انبیاء اور اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جب چاہے، جس پر چاہے اور جیسے چاہے نازل فرماتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ،
انبیاء پر وحی کبھی الہام کی صورت میں بھی نازل ہوتی تھی، لیکن انبیاء کا الہام یقینی ہوتا ہے اور یہ وحی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، جبکہ اولیاء کا کشف و الہام یقینی نہیں ہوتا اور وہ دین میں حجت ہوتا ہے، نہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ الہام و کشف نصوص قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس پر عمل کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ سوال، وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں کیا فرق ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ وحی مطلوع، لغوی لحاظ سے اس کے معنی ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے۔ اصطلاحاً اس سے مراد وہ وحی ہے جس میں الفاظ و معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس میں کسی قسم کا تغیر جائز نہیں اور یہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کے معنی اللہ کی طرف سے ہوں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں اور یہ صحیح حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن کریم اور اس کے ساتھ اس کی ہم مثل چیز حدیث عطا کی گئی ہے۔ مسند احمد۔ نوٹ، جس طرح وحی مطلوع من جانب اللہ ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع بھی من جانب اللہ ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وحی غیر مطلوع کو چھوڑ کر صرف وحی مطلوع پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ قرآن اور حدیث قدسی کی تعریف اور ان میں فرق۔ سوال، قرآن، حدیث اور حدیث قدسی کی تعریف لکھے نیز قرآن اور حدیث قدسی میں فرق واضح کرے۔ جواب، قرآن کی تعریف، ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام المتعبد بتلاوتہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ حدیث کی تعریف، ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ حدیث وہ ہے جس کی نسبت اور اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا کوئی صفت ہو۔ حدیث قدسی کی تعریف، ہوا ما نقل الینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسنادہ ایاہ الی ربہ عز وجل، وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے اور آپ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق۔ قرآن کے الفاظ و معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہیں۔ قرآن سند تواتر سے ثابت ہے اور یہ قطعی ثبوت ہے، جبکہ حدیث قدسی سند تواتر سے ثابت نہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض ضعیف بھی ہیں، لہذا یہ قطعی ثبوت بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے اور اس کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ حدیث قدسی اس کے برعکس ہے، البتہ حدیث قدسی کا مطلق ثواب ضرور ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا علمی اور ادبی معجزہ اور چیلنج ہے جس کے سامنے اس عہد کے تمام بڑے بڑے ادیب اور شاعر سرنگوں ہو گئے، جبکہ حدیث قدسی سے اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نزول قرآن کا بیان۔ سوال، نزول کے کیا معنی ہے؟ نزول قرآن کے مختلف مراحل بیان کرے۔ جواب، نزول مندرجہ ذیل دو معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، جگہ پکڑنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ سورۃ المومنون۔ اسی طرح عربوں کا محاورہ ہے، نزل الامیر المدینہ، امیر شہر میں اترا یعنی رہائش اختیار کر لی۔ پوائنٹ سیکنڈ، اوپر سے نیچے اترنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے بادلوں سے پانی اتارا۔ سورۃ المومنون۔ نزول قرآن کے مراحل۔ نزول قرآن کے مندرجہ ذیل 3 مراحل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلا نزول لوح محفوظ میں ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
بلکہ وہ تو قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ البروج۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسرا نزول لوح محفوظ سے بیت العزت بیت المعمور میں ہوا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے اس قرآن کو ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ سورۃ الدخان۔ مزید فرمایا، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورۃ القدر۔ اور اسی کی بابت فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ تھرڈ، تیسرا نزول بیت العزت سے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ حسب ضرورت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن کریم کو ہم نے متفرق طور پر اس لیے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اس طرح قرآن کریم 22 سال 9 ماہ اور 9 دن میں مکمل ہوا۔ کسروں کو ختم کر کے 23 سال کہا جاتا ہے۔ نوٹ: قرآن کریم میں نزول قرآن کے لیے انزال اور تنزیل دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ انزال کسی چیز کا ایک ہی بار مکمل نازل کر دینا۔ تنزیل کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ قرآن میں جہاں انزال کا لفظ آیا ہے اس سے مراد لوح محفوظ سے بیت العزت میں نزول ہے، اور جہاں تنزیل کا لفظ ہے وہاں بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول مراد ہے۔ سوال: قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب: قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں مندرجہ ذیل حکمتیں بتائی جاتی ہیں۔ تثبیت قلب: مشرکین و منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو قدرے پریشانی لاحق ہو جاتی۔ اس پریشانی کو کافور کرنے اور تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی آیت نازل فرماتا جس میں آپ وسلم کی کامیابی اور مشرکین کی ناکامی اور سابقہ امتوں اور نبیوں کا تذکرہ ہوتا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون اور مطمئن ہو جاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم رسولوں کے حال احوال آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرے۔ سورہ ہود۔ رد اعتراضات: مخالفین کے آئے دن نئے اعتراضات و سوالات ہوتے تھے، تو جن آیات میں ان کا جواب تھا، ان کا نزول اس وقت ہی مناسب تھا جب وہ سوالات کیے گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ آپ کے پاس اس کے مثل کوئی چیز نہیں لا سکتے مگر ہم نے اسے ٹھیک ٹھیک آپ تک پہنچا دیا ہے اور سب سے اچھی طرح کھول کر بیان کیا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ حفظ و فہم میں آسانی: قرآن کریم کا نزول ایک ان پڑھ قوم پر ہوا۔ ان کی طاقت میں نہ تھا کہ مکمل قرآن یک بارگی سمجھ لے اور یاد کر لے، اس لیے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ اسے سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو اور اچھی طرح ان کی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ تدریج: نزول قرآن کے وقت عرب کا معاشرہ انتہائی ابتر ہو چکا تھا۔ ان میں حلال و حرام اور طیب و خبیث کی تمیز ناپید ہو چکی تھی، اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ ان کی اصلاح درجہ بدرجہ کی جائے تاکہ ان کو احکامات پر عمل کرنے میں بوجھ محسوس نہ ہو۔ جس طرح تحریم خمر یعنی شراب آہستہ آہستہ حرام قرار دی گئی، پہلی دفعہ اس کی قباحت کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسے کہ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ پھر اوقات نماز میں اس کے پینے پر پابندی لگا دی گئی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ حتیٰ کہ اپنی بات کو سمجھنے لگو۔ سورۃ النساء۔ پھر تیسرے مرحلے میں مکمل حرام کر دی گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور قرآ کے
تیر یہ سب گندی شیطانی کام ہے، لہذا ان سے بالکل الگ رہو۔ سورۃ المائدہ۔ سوال: آیت کا سبب نزول اور فوائد ذکر کریں، نیز وضاحت کریں کہ ایک ہی آیت کے کئی سبب نزول کیوں بیان کیے جاتے ہیں۔ جواب: نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیت دو قسموں پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ آیت جو کسی خاص سوال یا خاص واقعہ کی وجہ سے نازل ہوئی ہو، مثلاً آیت لعان وغیرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ آیت جو کسی خاص سوال یا خاص واقعہ کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہیں۔ سبب نزول: آیت کے نزول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جانا اور اس کے حل کے لیے وحی نازل ہونا، مثلاً یہودیوں نے اوس اور خزرج کے درمیان اختلاف کرا دیا اور دونوں فریق لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ سورہ آل عمران۔ کسی صحابی سے غلطی کا سرزد ہو جانا اور اس کے لیے آیت کا نازل ہونا، مثلاً ولید بن عقبہ بن ابی معیط سے غلطی ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ سورۃ الحجرات۔ اصول